آپ لوگ جو ہماری آگے میں کبھی بھی اب یوتھ کو فیوچر نہیں کہتی. آئی آلویز بلیو دیٹ یوتھ از ناؤ دا پریزنٹ آف پاکستان. یو ہیو ٹو ٹیک دا لیڈ, یو ہیو ٹو کم فارورڈ, بٹ یو ہیو ٹو ڈو اٹ ویری رسپانسبلی. اور اپنی ان ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے آپ نے جس طرح آگے بڑھنا ہے اس کے لیے حکومت پاکستان آپ کے بالکل ساتھ بھی ہے اور پیچھے بھی کھڑی ہے اور ہر ممکن سپورٹ دے گی. اس میں ایک چھوٹا سا انیشیٹو فار ایگزامپل یہ ہے کہ ڈیجیٹل سکلز جو ہیں ہماری ینگ پاپولیشن کو وہ ہم نے کس طرح پرووائڈ کرنے ہیں. اور ڈیجیٹل سکلز جو ہیں وہ ایک رینج آف سکلز ہے, بالکل لو ٹیک سکلز بھی ہو سکتے ہیں جس میں آپ کی ای کامرس ہے, فری لانسنگ ہے, گرافک ڈیزائننگ ہے, بٹ it's a very broad spectrum going all the way up to cloud computing, Web3, Gen AI, prompt engineering. یہ تمام چیزیں, سائبر سیکیورٹی کے اندر اسپیشلائزیشن جو ہے. تو اکراس دس ویری براڈ اسپیکٹرم آف اسکلز میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ صرف اس سال اور صرف آئی ٹی میں, ایچ ای سی میں اور نیفٹیک کو اور منسٹری آف سائنس کو کے الگ بجٹس ہیں ان کاموں کے لیے, مگر آئی ٹی منسٹری اسپیسیفکلی 4 ارب سے زائد روپے خرچ کرے گی انشاءاللہ. اور میں اس کو کبھی بھی کاسٹ انکر نہیں کہتی, ہمیشہ انویسٹمنٹ. وزیر اعظم پاکستان نے بھی یہی سمجھا کہ ہماری یوتھ کے اوپر جو پبلک منی اسپینڈنگ ہے, اٹ از دا بیسٹ انویسٹمنٹ ود دا ہائیسٹ ریٹرن آن انویسٹمنٹ, اور اس کے لیے ہم تقریباً 4 ارب سے زیادہ جو ہے وہ آپ کی اسکلز ڈیولپمنٹ پہ خرچ کریں گے. ڈیجی اسکلز کا پروگرام جو کہ اگنائٹ چلاتا ہے, آن لائن فری پروگرام ہے, اس کے ذریعے آج تک تقریباً 4.5 ملین بچے ٹرین ہو چکے ہیں. کسی بھی ایک وقت پہ 3 سے 4 لاکھ بچے اس میں انرولڈ ہوتے ہیں. اور میں اب سب کو انکریج کروں گی کہ آپ اس پروگرام سے بھرپور فائدہ اٹھائیں, ڈیجیٹل سکلز حاصل کریں. ہر طرح کا سکل وہاں پہ ٹریننگ موجود ہے, سرٹیفیکیشنز کریں, اور آنے والے وقتوں میں جاب سیکرز کی بجائے امپلائرز بنیں, انٹرپرینیورز بنیں, لیڈرز بنیں. اور اس دفعہ کا جو ڈیجی سکلز کا پروگرام ہے اس میں ہم نے مینڈیٹ کیا ہے کہ کیونکہ اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس لیڈ لے رہی ہے ہر چیز میں, جن اے آئی, جنریٹو اے آئی ہر چیز میں لیڈ لے رہی ہے, تو اس دفعہ جو ڈیجی سکلز کا پروگرام ہے اس میں آپ کو پرومپٹ انجینئرنگ مینڈیٹری سکھائی جائے گی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو آپ کس طرح پرومپٹ کرتے ہیں, وہ کیا رسپونڈ دیتا ہے. میرے خیال سے یہ چیزیں ہماری آج آپ لوگ جس دنیا میں اپنی پریکٹیکل لائف میں انٹر ہو رہے ہیں, ہو چکے ہیں یا ہوں گے, اس کے اندر یہ تمام چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں. اسی طرح سے ہمارا ایک بہت زیادہ فوکس ہے کہ آپ میں سے وہ بچے جو ٹیک سٹارٹ اپس کریں گے یا آپ نے چھوٹی چھوٹی ایس ایم ایز, اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ٹیک کے لیے بنائیں گے, چھوٹی چھوٹی کمپنیز آپ رجسٹر کرتے ہیں, فری لانسنگ کرتے ہیں, تو ایک بڑی میجر کاسٹ آتی ہے جو انفراسٹرکچر اور آفس کی کاسٹ ہوتی ہے. کرائے بہت زیادہ ہوتے ہیں, آفس اسپیسز اویلیبل نہیں ہوتی. تو اس کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان اس سال انشاءاللہ ارلی نیکسٹ ایئر ہمارا اسلام آباد کا پہلا آئی ٹی پارک جو کہ ہم کوریا کے ساتھ مل کے بنا رہے ہیں وہ تیار ہوگا, اور صرف اس آئی ٹی پارک سے 10,000 جابز کریٹ ہوں گی. اور اس آئی ٹی پارک میں آفس اسپیسز ہیں, انکیوبیشن سینٹرز ہیں, کلاس رومز ہیں, لیبارٹریز ہیں, آڈیٹوریمز ہیں, ہاسٹلز ہیں, تاکہ ایک ایکو سسٹم ہم جنریٹ کر سکیں جہاں پہ ایک ہیلدی ٹیک ایکو سسٹم اویلیبل ہو, تاکہ آپ کی کمپنیز جو ہیں وہ وہاں پہ آ کے کام کریں اور آگے بڑھ سکیں. اس کا سیکنڈ جو آئی ٹی پارک ہے وہ انشاءاللہ اس کے بعد کراچی میں بنے گا. ہماری کوشش ہے کہ اگلے 2 سے 3 سالوں میں اس کو بھی مکمل کر لیا جائے. اسی طرح پورے ملک میں اسپیشل ٹیکنالوجی پارکس ہیں جو کہ ایگزسٹنگ بلڈنگز کو ٹیک بلڈنگز میں کنورٹ کیا جاتا ہے. ای روزگار سینٹرز پورے پاکستان میں کھولے جا رہے ہیں. 2008-9 کی بات ہے, میرے خیال سے رانا مشہود صاحب تب پنجاب میں یوتھ اور ایجوکیشن منسٹر تھے, تو تب وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب نے پنجاب میں ای روزگار سینٹرز کھولے تھے اور ای لائبریریز کھولی تھیں. ان میں سے ہمیں ایسی سکسیس سٹوریز آج نظر آتی ہیں کہ بچے سلیکان ویلی تک پہنچے ان ای روزگار پلیٹ فارم سے, ایک سٹیپنگ سٹون مل جاتا ہے بچوں کو. تو اس سکسیس ماڈل کو دیکھتے ہوئے ای روزگار کو ہم نے
پورے پاکستان میں اس دفعہ 250 ای روزگار سینٹرز پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے کھولے جائیں گے، تاکہ وہاں پہ بیٹھ کے آپ لوگ آپ میں سے جو فری لانسنگ کرنا چاہتے ہیں یا اپنے چھوٹے آفیسز میں کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کو وہ انفراسٹرکچرل فیسلٹی اویلیبل ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آئی ٹی پروڈکٹس کی اگر ہم بات کریں، یا جو ینگ ہمارے انوویٹرز ہیں یا اسٹارٹ اپس ہیں، اور ماشاءاللہ پاکستان کے اندر ہماری جو آپ سارے ہیں ینگ بچے ہیں، بچیاں ہیں، آپ لوگوں کی جو انٹیلیجنس اور بریلینس ہے، دیٹ نیور فیلز ٹو امیوز آل آف اس۔ میں ایک ہمیشہ اگزامپل دیتی ہوں بلوچستان کے اس بچے کی جس نے مائننگ اور مائنرز کے لیے وہ ہیلمٹ بنائی جو پوائزنس گیس کی ڈیٹیکشن کر کے جانیں بچا سکتا ہے، اور مائنرز کی ریئل ٹائم ہیلتھ جو ہے وہ اوپر کنٹرول روم میں بھیجتا ہے۔ اس سندھ کے بچے کی جس نے گلو بنایا جو کہ معذور لوگ جو ہل نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، وہ اس گلو سے الیکٹرانکس آپریٹ کر سکتے ہیں۔ اس قصور کے بچے کی جس نے ایک چھوٹی سی ممبرین بنائی ہے جس سے ٹیپ واٹر فلٹر ہو کے ڈرنکنگ واٹر میں کنورٹ ہوتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی ان بچیوں کی جنہوں نے فش سکن سے برن کے وکٹمز کے لیے ایک ایسا علاج بنایا ہے جو دنیا میں ہزاروں ڈالرز کا ہے، یہاں پہ آپ کو ہزاروں روپے میں مہیا ہو سکتا ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے سٹارٹ اپس، یہ بچوں کے آئیڈیاز جن کے پروف آف کانسیپٹس اب اویلیبل ہیں، منیمم وائبل پروڈکٹس اویلیبل ہیں، ان کو کس طرح سے انکریج کرنا ہے۔ سو اگنائٹ ہی نیشنل انکیوبیشن سینٹرز رن کرتا ہے جہاں پہ ان سٹارٹ اپس کو انرول کیا جاتا ہے اور پھر ان کی فری میں مینٹرشپ ہوتی ہے۔ اسی طرح پچھلے سال وزیر اعظم پاکستان نے ایک انوویشن ایوارڈ کیا جس میں 100 ینگ انوویٹرز کو تقریباً 20 لاکھ سے کے لگ بھگ فائنینشیل اور ٹیکنیکل گرانٹ دی گئی، اور 6 مہینے ان کو انکیوبیٹ کیا گیا تاکہ ان کو آئیڈیاز کو پروڈکٹس میں کنورٹ کر سکیں اور ان کی R&D کے اوپر کام کر سکیں۔ اسی طرح اس سال جو ہم ایک خصوصاً خواتین کے لیے انشاءاللہ ایک NIC کھولیں گے، نیشنل انکیوبیشن سینٹر، جس میں ویمن لیڈ بزنسز اسپیشلی اور ایکسکلوسیولی انکیوبیٹ ہوں گے تاکہ ایک سیف اور پروڈکٹیو انوائرمنٹ جو ہے وہ پرووائڈ کی جا سکے۔ آج تک یہ انکیوبیشن سینٹرز 200 سے زائد سٹارٹ اپس کو انکیوبیٹ کر چکے ہیں۔ اب ہم اس کے اگلے مرحلے پہ جا رہے ہیں کہ وہ سٹارٹ اپس جن کے پروڈکٹس کمرشل انٹرسٹ جو ہے، لیٹ سپوز آپ نے ایک پروڈکٹ بنایا ہے، جیسے میں نے اس ممبرین کی بات کی یا اس گلو کی بات کی، اور اب وہ اس جگہ پہ پہنچ گیا ہے جہاں پہ وہ اس کے اندر ایک کمرشل انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا ہے اور کوئی کمپنی کہتی ہے جی آپ کا پروڈکٹ ہمیں چاہیے۔ اب یہاں پہ ہمارے بچوں کو یہ باٹل نیک فیس ہوتا ہے، یہ پرابلم فیس ہوتی ہے کہ اب اس میں انویسٹمنٹ کون کرے گا، کیونکہ ظاہر ہے اس کو ایک کمرشل لیول پہ پروڈکشن کے لیے ایک ریسرچ کی ضرورت ہے، اس کے اندر مزید انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، پھر اس کے پروڈکشن کے اندر انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے ایک ایکسیلریٹر پروگرام جو ہے وہ سٹارٹ کیا جائے گا تاکہ وہ بچے جن کا پروڈکٹ ایک سرٹن کمرشل انٹرسٹ جنریٹ کر گیا ہے، اس کو ہم دنیا کے ٹاپ ایکسیلریٹرز میں کس طرح سے انکیوبیٹ کر سکتے ہیں تاکہ وہ ان کو انٹرنیشنل ایکسپوجر ملے، انٹرنیشنل انڈسٹری سے ان کے لنکیجز ڈیولپ ہوں، انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کا ایکسیس ملے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ انٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ کا جو ایکسپوجر ہوتا ہے، آپ کا جو لرننگ اور ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ انویلیویبل ہوتا ہے۔ اس کے اوپر آپ پرائس ٹیگ نہیں لگا سکتے، مگر اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا جو آپ ایکسپیرینس حاصل کرتے ہیں زندگی میں، اس طرح کے مختلف باہر جا کے لوگوں کو ملنے سے، لوگوں کو بیسٹ پریکٹسز آپ دیکھتے ہیں، ان کی آپ ایتھکس ہی دیکھتے ہیں، انہی سے آپ اتنا سیکھتے ہیں کہ آپ کو آگے اپنے سیلف ڈیولپمنٹ میں، آپ کے کانفیڈنس میں، آپ کے لیڈرشپ سکلز میں، پرسنل ڈیولپمنٹ میں آپ کو بہت مدد ملتی ہے۔ تو جو اسکیلیبلٹی کا چیلنج ہے اس کو اس دفعہ کیٹر کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، اور گلوبلی یہ دیکھا گیا کہ اسٹارٹ اپ انڈسٹری میں وینچر کیپٹلسٹ فنڈ جو ہے دنیا میں انویسٹمنٹ جو ہے وہ ڈکلائن پہ آئی، تو پاکستان میں بھی آئی اسی طرح جس طرح دنیا میں آئی، اور یہ کووڈ کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک شارپ ڈکلائن آیا اس اسٹارٹ اپ انڈسٹری میں۔ تو اس کے لیے جو ہمارے پاکستانی اسٹارٹ اپس ہیں ان کو کوشن کرنے کے لیے بڑا اگین میں کہوں گی بڑا کنسرن تھا پرائم منسٹر کا، سو انہوں نے پھر ایک پاکستان اسٹارٹ اپ فنڈ کے نام سے
پروجیکٹ رکھا جس میں ہم انشاءاللہ 2 ارب کے قریب فائنینسنگ رکھیں گے ڈفرینٹ بچوں کے مختلف سٹارٹ اپس میں، تاکہ ہم ان کو وہ ریسرچ، وہ انویسٹمنٹ پرووائڈ کر سکیں جس کی ان کو ضرورت ہے. اور ہماری کوشش یہ ہے اور ہمیں امید یہ ہے کہ آئندہ چند سالوں میں پاکستان کا کوئی بڑا سٹارٹ اپ یونیکارن ڈیولپ ہو کے باہر آئے گا. اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت میجر جو ایفرٹ ہونے جا رہی ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ پرائم منسٹر پاکستان کا ایک ویژن بھی ہے اور ان کا ایک میں کہوں گی کہ اٹس آلسو دا نیڈ آف دا آر جس کو وہ ریئلائز کرتے ہیں، جو کہ پاکستان کی نیشنل ڈیجیٹائزیشن کی ایفرٹ ہے. اب آپ دنیا میں آج کسی بھی ڈیولپ ملک میں جاتے ہیں، آپ بازار میں کوئی شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو اب تو کانٹیکٹ لیس پیمنٹس ہیں، اور خاص طور پہ کووڈ کے بعد یہ بہت زیادہ آیا کیونکہ وہ ایکسچینج نہیں لوگ کرنا چاہتے تھے، مینول ایکسچینج نہیں کرنا چاہتے تھے، پلاسٹک منی بھی اس سے کم ہوا، تو ڈیجیٹل پیمنٹس کا دور آ گیا، کیو آر کوڈ آ گیا. آج آپ کسی اچھے ملک میں جائیں تو آپ کو ہر اسٹریٹ وینڈر جو سڑک پہ چھلی بیچنے والا ہے یا پھل فروش ہے یا سبزی بیچنے والا ہے، اس نے بھی کیو آر کوڈ لگایا ہوا ہے. آپ اپنا فون نکالتے ہیں، کیو آر کوڈ سکین کرتے ہیں اور آپ کی پیمنٹ ہو جاتی ہے، چاہے وہ 2 روپے کی ہے یا وہ 5 لاکھ کی ہے یا وہ اس سے زائد ہے. تو ڈیجیٹل پیمنٹس، ڈیجیٹل اکانومی، ڈیجیٹل گورننس، ڈیجیٹل سوسائٹی، یہ 3 پہلو ہیں جو کہ نیشنل ڈیجیٹائزیشن ایفرٹس کے پہلو ہوں گے. اور اس میں آپ کا رول کیا ہوگا اور آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا اینڈ گول یہ ہے کہ ایوری سنگل انڈیویجول، آپ لوگ جو موجود ہیں یا سٹیزنز ہیں پاکستان کے، ان کی ایک ڈیجیٹل آئیڈینٹی ہوگی. شناختی کارڈ کے اگینسٹ اس ڈیجیٹل آئیڈینٹی پہ آپ کی وی سے فرام کریڈل ٹو گریو، سو دا ڈے یو آر بورن، اسٹارٹنگ فرام یور برتھ سرٹیفکیٹ، ایجوکیشن سرٹیفکیٹس، آپ کا پھر لائسنس بنے گا، پھر آپ انشاءاللہ آگے بڑھ کے کوئی گھر بنائیں گے، پراپرٹی خریدیں گے، گاڑی خریدیں گے، ٹیکس پے کریں گے. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کی ایک ڈیجیٹل آئیڈینٹی کا حصہ بنے گی. نہ آپ کو ود آل ڈیو رسپیکٹ، چیئرمین صاحب باہر چلے گئے، ہم بات کر سکتے ہیں، نہ آپ کو اے جی سی کے باہر لائنوں میں کھڑے ہو کے اٹیسٹ کرانے کی ضرورت پڑے گی، نہ ڈگریز کی آپ کو ایکویولنس کے لیے لائنوں میں کھڑی ہونے کی ضرورت پڑے گی، نہ آپ کو ہاسپٹلس کے باہر لائنوں میں کھڑے ہونے کی ضرورت پڑے گی. پاسپورٹ آفس ہو گیا، آپ کا آئی ڈی کارڈ بنتا ہے، آپ کے ایٹ سم سٹیج آپ کے پیرنٹس کو آپ کی یوٹیلیٹی بلز کی پیمنٹس ہیں. یہ تمام چیزیں جو کہ ایک عام شہری کے لیے بالکل سمپلیفائڈ، اسٹریم لائن، ٹرانسپیرنٹ، ایفیشینٹ ہونی چاہیے، آج ہمارے لیے کمبرسم جو ہے نا وہ پرابلم بن گئی ہے. تو اس ساری چیز کو ریزالو کرنے کے لیے ایک آئیڈیل سچویشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اسمارٹ فون میں آپ کا ایک ڈیجیٹل والٹ ہوتا ہے، اس میں آپ کے تمام ویریفائڈ ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں، چاہے آپ خضدار کے بی ایچ یو میں جائیں یا آپ جی بی میں اپنے کسی ٹرچری ہاسپٹل میں جائیں، اس ڈیجیٹل آئیڈینٹی کے اگینسٹ آپ کی تمام ہیلتھ ریکارڈز اویلیبل ہونے چاہیے، تاکہ جب آپ ایک ہاسپٹل جائیں وہ آپ کا شناختی کارڈ نمبر انٹر کرے تو اس کے پاس آپ کی پوری میڈیکل ہسٹری ہونی چاہیے. یہ صرف ایک ایگزامپل ہے. پاکستان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جب ہاسپٹل جاتے ہیں تو وہ اپنی میڈیکل ہسٹری بتا نہیں پاتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کا 5 سال پہلے کیا ڈائگنوسس ہوا تھا، دوائیوں کے نام نہیں آتے، وائٹلز کا نہیں پتہ ہوتا، بیسک انفارمیشن نہیں ہوتی، لیک آف کچھ ایجوکیشن کی وجہ سے، لیک آف لٹریسی کی وجہ سے. تو اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ مس ڈائگنوسز ہوتے ہیں، اور ان اے لاٹ آف کیسز پیپل انفارچونیٹلی آلسو لوز دیئر لائفز. تو یہ تمام چیزیں، یہ صرف ہیلتھ ایک ایگزامپل ہے، اسی طرح ہیلتھ ٹیک ہے، ایگری ٹیک ہے، آپ کا ایڈ ٹیک ہے. یہ تمام چیزیں اس طرح سے اسٹریم لائنڈ ہوں کہ جو ٹیکس اتھارٹیز ہیں ان کو پتہ ہو کہ آپ ایک شخص ہے، اس نے ایک گاڑی خریدی ہے، تو ٹیکس اتھارٹی کو تو یہ پتہ ہونا چاہیے نا کہ اس شخص نے گاڑی خریدی ہے. آئسولیشن میں اب آج کل اگر آئسولیشن میں چل رہا ہے کہ ایک بندے نے گاڑی خریدی ہے مگر ایف بی آر کو نہیں پتہ چل رہا، ایک بندے نے پلاٹ خریدا ہے، ایف بی آر کو تو نہیں پتہ چل رہا، تو پھر اس سے ٹیکس ایویژن بھی ہوتی ہے، لیکیجز بھی ہوتی ہیں. تو اس پوری چیز کو اسٹریم لائن کرنے کے لیے پاکستان اسٹیک کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے. دنیا میں تمام ممالک میں یہ ایک اسٹیک ہوتا ہے جس میں ہم کہتے ہیں اس کو ڈیٹا ایکسچینج لیئرز ہم بناتے ہیں. تو ڈیٹا ایکسچینج لیئر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا نادرا کا ڈیٹا، آپ کا ہیلتھ کا ڈیٹا، ایجوکیشن کا ڈیٹا، ایس سی سی پی کا ڈیٹا، ایف بی آر کا ڈیٹا، اسٹیٹ بینک کا ڈیٹا،
وہ سارے ڈیٹاز آپس میں ایک دوسرے سے ریلیٹ کر پاتے ہیں, ایکسچینج ہو پاتے ہیں, اور اس کے بعد یہ تمام گورننس, تمام اکانومی اور تمام جو سٹیزن ایکسپیرینس ہے وہ سیملیسلی ڈیجیٹائز جب ہو جاتا ہے تو آپ کو ٹرانسپیرنسی کے ایشوز نہیں ہوتے, ریڈ ٹیپ ختم ہوتی ہے, ایفیشنسی کے ایشوز نہیں ہوتے, فزیکلی کمبرسم نہیں ہوتے پروسیسز, سب کچھ ایک کلک کے اوپر آپ کو اویلیبل ہوتا ہے. اور اس کے لیے ہم نے اسلام آباد کو انشاءاللہ ہم پائلٹ کریں گے. سب سے پہلے اسلام آباد کو ماڈل ڈیجیٹل اسمارٹ سٹی بنائیں گے, اور انشاءاللہ اگلے 1 سے 1.5 سال میں اس کے آپ پریکٹیکلی دیکھ پائیں گے. 2 ہفتے کے بعد آپ میں سے جو اسلام آباد کے شہری ہیں وہ اسلام آباد کی جو ایپ ہے اس کے اوپر 150 سے زائد سٹیزن سروسز ڈیجیٹلی ایکسیس کر پائیں گے, جس کے اندر آپ کے تمام ٹیکسز, ٹوکن ٹیکسز, ایکسائز اور بہت سی ایسی سروسز ڈیجیٹائز ہو جائیں گی. بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ جب آپ گاڑی اسلام آباد میں پارک کریں گے تو وہ ای پارکنگ ہوگی, وہ سب آٹومیٹڈ ہوگا. اسمارٹ کیمراز, سیف سٹی تو پہلے ہی ہے, اسمارٹ سٹی کے لیے اے آئی انٹیگریٹڈ کیمراز جو ہیں وہ اسلام آباد میں لگائے جائیں گے, جن میں فیس ڈیٹیکشن ہوگی. اس سے اسٹریٹ کرائم پریونشن بہتر ہوتی ہے, یہ ٹریفک مینجمنٹ بہتر ہوتی ہے. تو یہ تمام چیزیں آپ دیکھیں گے کہ ہیلتھ ایجوکیشن میں 450 اسکول ہے اسلام آباد میں, جس میں بہت سے دیہاتی اسکول ہیں. تو ہم نے سارا میپ کیا ہے کہ کہاں انٹرنیٹ ہے, کہاں نہیں ہے. ان کو انٹرنیٹ پہنچایا جائے گا, ان کے اندر اسمارٹ کلاس رومز بنائی جائیں گی, اور انٹرنیٹ اور فیوچر کا جو کریکولم ہے وہ انٹروڈیوس کرایا جائے گا. تو اسلام آباد انشاءاللہ ایک سکسیزفل پائلٹ جیسے ہی بنے گا تو اس کو ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم ریپلیکیٹ کر سکیں باقی شہروں میں بھی, اور انشاءاللہ ایونچولی اکراس دا کنٹری. آخر میں پالیسیز کے بارے میں تو میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی, لیکن اتنا میں ضرور کہوں گی کہ اگلے سال انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ بائی مڈ نیکسٹ ایئر پاکستان میں آپ کو 5G بھی اویلیبل ہو جائے گا. اور آخر پہ میں آپ کو اتنا کہوں گی کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم دنیا میں جتنے ممالک آج ہم سے آگے ہیں, ٹیکنالوجی میں آگے ہیں, چاہے وہ امریکہ ہے, یورپین کنٹریز ہیں, اب GCC کنٹریز ہم سے آگے نکل گئے ہیں, بلکہ دنیا میں لیڈ کر رہے ہیں. چائنا ہے, ہمارے ایسٹرن کچھ کنٹریز ہیں جن کی ہم بات کر سکتے ہیں, مگر ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم سب سے مل کے سب کے ساتھ ایک گلوبلی پاکستان اور پاکستان کی یوتھ اپنا مارک کیسے بنائے. ہماری ان سے کچھ ممالک سے ہم ڈائریکٹ بات چیت کر رہے ہیں. فار ایگزامپل چائنا سے ابھی جو بات ہو رہی ہے وہاں پہ ہم AI کی ٹریننگ کے لیے اپنے ینگ بچوں کو بھیجیں گے. اسی طرح ہماری کامن ویلتھ سے بات ہو رہی ہے, وہ بھی AI کی ٹریننگز جو ہیں وہ رانا صاحب کی بھی اس میں بڑی ایفرٹ ہے, AI کی ٹریننگز جو ہیں وہ ان کو آگے لے کے چلنا چاہ رہے ہیں. اسی طرح چپ ڈیزائننگ ہے, سیمی کنڈکٹر پالیسی آ رہی ہے, وہ ایک بالکل اٹس پرابیبلی اے اسٹوری فار اندر ڈے, بٹ آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ سیمی کنڈکٹرز اور چپس جو ہیں ان کی کیا اہمیت ہے آج. اور آپ میں سے وہ لوگ جنہوں نے آگے اپنا ابھی فیوچر ڈٹرمن کرنا ہے, آئی تھنک دس اے گریٹ انڈسٹری ٹو بی اے پارٹ آف. اور پاکستان انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اس انڈسٹری میں بھی اپنا سگنیفیکنٹ مارک بنائیں, بیکاز دس از پوٹینشلی گوئنگ ٹو بی این ایگزسٹینشیل امپورٹنس ہوگی اس کی, جو سیمی کنڈکٹر چپس ہیں. سو I would really recommend you to read more on what these are, and اس میں چپ ڈیزائننگ کیا ہوتی ہے, اس میں ہم نے آگے کس طرح کیونکہ آپ سب نے مل کے سوچنا ہے کہ ہم نے اس ملک کو آگے کس طرح لے کے چلنا ہے. ہم نے مل کے سوچنا ہے کہ ہم کس طرح لارج لینگویج ماڈلز جو ہیں وہ اپنی لینگویجز کے لیے بنا سکتے ہیں. کیونکہ اگر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو جو ان پٹ دیتے ہیں, کمپیوٹر اور الگوریدمز اسی مشین لرننگ پہ اپنے آپ کو سکھاتے جاتے ہیں, اور وہ ایک سیلف پرپیچویٹنگ آپ کہہ لیں کہ فلاسفی ہے پوری. تو اگر ہم اس کے اندر اپنی لینگویجز کو انپٹ نہیں کریں گے تو وہ جو کمپیوٹرز ہیں یا جو آپ کہہ لیں کہ مشین لرننگ ہے, اس میں سے ہماری لینگویجز تو نکل جائیں گی, آپ کا پرسپیکٹیو نکل جائے گا. آج آپ AI پہ آپ کو ایک اور میں آپ کو آئی لیو یو ود دا فوڈ فار تھاٹ, بلکہ ایک ایکسپیریمنٹ آپ کریے گا کہ آپ چیٹ GPT پہ جائیے گا یا کسی بھی AI کے جو آج یہ سارے پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں, آپ ان سے پاکستان کے بارے میں پوچھیے گا, آپ اس پہ پاکستان کی ہسٹری کا پرومپٹ مانگیے گا, آپ اس میں پاکستان کا میپ مانگیے گا, آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قدر لیک آف انفارمیشن, مس انفارمیشن, اور کس طرح پاکستان کا پرسپیکٹیو مسنگ ہے
دنیا میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے الگوریدمز میں. تو یہ تمام چیزیں ان کو فکس کرنا, اپنا گلوبل ریلیونس رکھنا, اپنی لینگویجز کو زندہ رکھنا, اپنی ایجوکیشن کو, اپنی سوسائٹی روٹس کو, یہ سب چیزیں جو ہیں اب ہم سب کے ہاتھ میں ہیں اور ہم سب نے مل کے اس کے اوپر آگے بڑھنا ہے اور کام کرنا ہے. اور آج وہ زمانہ نہیں رہا کہ آپ کو یونیورسٹی ایجوکیشن کا ویٹ کرنا پڑے گا کہ پورے 4 سال میں آپ کو کوئی سکھائے گا, پھر آپ ڈگری لیں گے, پھر آپ سوچیں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. آج وہ زمانہ ہے کہ آپ آن لائن جائیں گے تو آپ کو MIT, اسٹینفورڈ, ہارورڈ کا کورس ملے گا, وہ آپ لیں, وہ 2 مہینے کے بھی ہیں, 3 ہفتے کے بھی ہیں, اور آپ امیڈیٹلی ورک فورس کا حصہ بنیں, اکانومی میں کنٹریبیوٹ کریں, اپنے ہاؤس ہولڈز میں کنٹریبیوٹ کریں. آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. سو ان یور فری ٹائم آپ سب اتنا, دنیا جو ہے ایک لیپ ٹاپ اور اسمارٹ فون سے اس طرح آپ کے ڈور اسٹیپ پہ ہے کہ آپ اگر دن کا 1 گھنٹہ بھی اپنی کسی بھی اسکل پہ یا ڈیولپمنٹ پہ لگا لیں تو آپ خالی اپنا یا اپنے گھر کا نہیں, آپ سب مل کے, کیونکہ ایک تو ہم لوگ بہت زیادہ ہیں, سو جسٹ امیجن the power of the volume of people that we are. سو اگر یہ 15 کروڑ بچے اکٹھے مل کے کوئی بھی کام کرنا شروع کر دیں گے تو ہم اس ملک کی تقدیر آنے والی قیامت تک کے لیے بدل سکتے ہیں, اور یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. ہم لوگ خوش قسمت ہیں کہ ہم آج زندگی میں قوموں کی ہسٹری میں, پاکستان میں 77 سال میں کئی جنریشنز آئیں اور چلی گئیں, مگر آپ وہ جنریشن ہیں جو AI ریولوشن کا حصہ ہیں, اور آپ وہ جنریشن ہیں جو اس پہ کیپٹلائز کر سکتے ہیں, جو ٹیکنالوجی پہ کیپٹلائز کر سکتے ہیں. ٹیکنالوجی جو ہے وہ ایکولائزر ہے. آج انڈر ڈیولپڈ ایریا میں بیٹھے گاؤں کے بچے کو وہ ایجوکیشن مل سکتی ہے جو کراچی, لاہور, اسلام آباد, کوئٹہ, پشاور کے بچے کو ملتی ہے. اس ایکولائزر کو کس طرح بیسٹ یوٹیلائز کرنا ہے, یہ سوچنے کی بات ہے. تو یہ سارا کا سارا برڈن جو ہے وہ ہمارے اور آپ کے کندھوں پہ ہے, کیونکہ آج اگر ہم نے بہت, ایز اے کنٹری we've unfortunately missed a lot of buses, but we can't miss this bus. یہ جو اس وقت ٹیک ریولوشن ہے, اس میں ہمیں آپ کو بھی ہمارا ساتھ دینا ہوگا. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ کو جہاں پہ جو سجیشنز ہیں, پلیز فیل فری ٹو ایکسپریس یور اوپینینس. ہماری ای میل ایڈریسز, بس میں آخر میں صرف اتنا ضرور کہوں گی کہ فریڈمز آف ایکسپریشن اور تمام فریڈمز کے ساتھ ایک بہت بڑا پہلو آتا ہے, وہ رسپانسبلٹی اور ذمہ داری کا آتا ہے. ایک فیک نیوز, چاہے وہ انٹرنیٹ کے بارے میں ہو, پاکستان کے بارے میں ہو, سیکیورٹی کے بارے میں ہو, اکانومی کے بارے میں ہو, ایک فیک نیوز جب گلوبل پرسیپشن, ہر بندہ پاکستان آ کے دیکھ تو نہیں سکتا کہ یہاں پہ کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. ان کی ریالٹی تو یہی ہے جو وہ سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں. اور انفارچونیٹلی سیکیورٹی سچویشن کی وجہ سے پہلے ہی ہماری پرسیپشن بہت بری ہے. جو اصل میں پاکستان آتا ہے وہ پلیزنٹلی سرپرائز ہوتا ہے آپ کو مل کے, یوتھ کی پوٹینشیل دیکھ کے, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ دیکھ کے. مگر الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کے یوز میں پلیز بہت احتیاط کریں. میری آپ سے بہت مؤدبانہ گزارش ہے, یہ کسی گورنمنٹ کی سیونگ کے لیے نہیں ہے, کسی انڈیویجول کی سیونگ کے لیے نہیں ہے, یہ ملک کی پرسیپشن کی بات ہوتی ہے. ہماری ایک پوسٹ, ہماری ایک فیک نیوز, ایک ڈس انفارمیشن جو ہے وہ پورے ملک کی پرسیپشن پہ امپیکٹ ڈالتی ہے, انڈسٹری کو نیگیٹیولی امپیکٹ کرتی ہے. تو ہم جہاں پہ مکمل طور پہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن ایکسپریسڈ رسپیکٹفلی ان اے ڈگنیفائڈ مینر, تہذیب کا پہلو چھوڑے بغیر آپ جتنا مرضی ڈائسینٹ ایکسپریس کریں, دیٹ از ناٹ اے پرابلم. بٹ پلیز بی رسپانسبل. ہماری کچھ سوشل, مورل, ریلیجس, ایتھیکل ہماری کچھ نارمز ہیں جن کا پہلو نہ چھوڑیں. کسی اس طرح کی چیزوں کو سیاست کی نظر نہ کریں, اپنی تربیت کا جو ہے وہ اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ضائع نہ کریں, اور آگے بڑھ کے پروڈکٹیو چیزوں کے اوپر اپنی انرجیز لگائیں, سکلز لیں, اپنی سیلف ڈیولپمنٹ پہ کام کریں تاکہ ہم مل کے اس ملک کو آگے لے کے جا سکیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ یہاں پہ آنے کا اور اتنے پیشنٹلی سننے کا.
انشاءاللہ میرے خیال سے کل پھر ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.